ہم جب بچپن میں پڑھنا شروع کیا تو اس وقت ہمیں کتابوں میں یہی پڑھنے کو ملا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ اکثر اپنی جو زرعی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہم کو اجناس باہر سے امپورٹ کرنا پڑی، وہ گندم کی شکل میں ہو، وہ کپاس کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ہمیں زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی چیزیں اکثر باہر سے منگوانا پڑتی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے ہاں پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں؟ اور بزنس کو لے کے اور موجودہ حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ معاشی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات جناب ہارون شریف صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ہارون صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر یہی سے شروع کر لیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کل جو ہے وہ جاری ہوگی، آپ کون کون سی مانیٹری تبدیلیوں کا امکان سمجھتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں؟ جی، اس میں مارکیٹ ایکسپیکٹ کرے گی کہ تھوڑا سا اور جو ہمارا پرائم انٹرسٹ ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کم کرے، کیونکہ انفلیشن پچھلے ماہ کی خاصی کم رہی ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا ریویو ہو رہا ہے، اس وقت وہ نہیں چاہیں گے کہ ابھی مانیٹری پالیسی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آئے، تو شاید کوئی ½ % کم کر پائیں تو۔ لیکن مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شرح سود میں سینٹرل بینک شاید کمی اناؤنس کر دے۔ اچھا سر، پانی کی قلت کے حوالے سے خبر ہے کہ منگلا اور ٹربیلا ڈیم ڈیڈ لیول کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس سے گندم کی فصل کو بھی شدید خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں پانی کی قلت پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ ایشو پانی کی قلت کا نہیں ہے۔ دیکھیں، پانی سیزنل آتا ہے، پانی کبھی اتنا آتا ہے کہ فلڈز آ جاتے ہیں، کبھی ڈراؤٹ آ جاتے ہیں، تو یہ ایک پلاننگ فیلور ہے۔ ہمارے ملک میں پانی کی ایز سچ قلت نہیں ہے، اٹس اے سیزنل تھنگ۔ اس کے لیے ہمیں پراپر نہ ہم نے پلان کیا، نہ ریزروائرز بنائے ہیں، نہ ہی ہم نے کچھ جو کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر کام کیا کہ زراعت کو بچایا جا سکے۔ لیکن زیادہ اہم چیز اس وقت یہ ہے ہماری کہ اس دفعہ کے جو میں نمبرز دیکھ رہا ہوں وہ ہماری جو زرعی پیداوار ہے، اس دفعہ کے نمبر پچھلے سال سے کم دکھائی دے رہے ہیں، کپاس کے بھی، گندم کے بھی۔ اس کا مطلب ہے امپورٹ کا پریشر پاکستان کے اوپر برقرار رہے گا۔ اب سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 70 سال سے یہ ایک ہی پیٹرن ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے حساب سے وہ پیٹرن اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو اپنے معاشی جو ہمارے مین سیکٹرز ہیں ان کے جو حل ڈھونڈے ہیں وہ ہم نے غیر ملکی امداد اور قرضوں کی شکل میں ڈھونڈے ہیں، نہ کہ ہم اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو ڈائیورٹ کرتے، ریسرچ میں لگاتے، ٹریننگ میں لگاتے، جو پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں لگاتے۔ آج بھی ہماری گائیں اتنا ہی دودھ دیتی ہیں جو آج سے 50 سال پہلے تھا، باقی ملک اس سے 10 گنا آگے چلے گئے ہیں۔ تو ترجیحات کی بات ہے کہ ہم نے یہ جو پیسہ آتا بھی تھا ایڈ وغیرہ کا، اس کو صحیح جگہ لگانے کی بجائے اشرافیہ کے اندر ہی ختم کر دیا۔ لیکن سر کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے، جیسے آپ نے خود ابھی بات کی کہ ہم نے ڈیمز بھی نہیں بنائے، ہم ویسے تو ہر بات پہ انڈیا پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اسے ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ ساتھ دیکھیے انہوں نے کتنے 100 ڈیم بنا لیے اور ہم نہ کالا باغ ڈیم بنا سکے، یا اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے جیسے ابھی محفوظ شہید کینال کی بات ہے تو اب وہ دیکھیں کہ وہ بنی ہے جس سے زراعت کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی ہماری تنقید جاری ہے۔ جی، یہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا ایک ڈیلیگیٹڈ سسٹم ہے جہاں اسٹیٹ کی حکومتیں خاصی مضبوط ہیں، ان کا اپنا پلاننگ ہے۔ انہوں نے اپنا پلاننگ کمیشن تو 10 سال پہلے، 12 سال پہلے بند کر دیا تھا۔ تو یہ ایک دیکھیے، یہاں ہماری جو گورننس ہے وہ بڑی سینٹرلائزڈ ہے۔ میں کل بھی ایک پروگرام میں پرسوں بات کر رہا تھا کہ سارا کام، ساری میٹنگز، ساری تصویریں، یہ سب کچھ وزیر اعظم اکیلا نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایک ڈیلیگیٹڈ سسٹم چاہیے جہاں پر لوگ اپنے اپنے ٹارگٹس کے اوپر کام کریں۔ اب یہ چھوٹے ڈیم بنانے ہیں، ریزروائر بنانے ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، یہ صوبوں کا بھی ہے اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ لوکل گورنمنٹ تو ہمارے ملک میں ویسے ہی نان ایگزسٹنٹ ہے۔ تو یہ گورننس اور پلاننگ کا فیلور ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے غالباً شاید ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتی، تو اس لیے پولیٹیشنز بھی توجہ نہیں دیتے۔
لیکن بات یہ انڈیا سے جو آپ موازنہ کر رہے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ سٹیبل ہیں، پلاننگ کرتی ہیں، ان پہ خرچ کرتی ہیں، لوگوں کے گھر گرنے سے بچاتی ہیں، تو الیکشن میں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ ہم سینٹرلائزڈ۔ اچھا سر، آپ نے ابھی وزیر اعظم کا بھی ذکر کیا کہ ہر مسئلہ ان تک جاتا ہے، تو کپاس کے حوالے سے ابھی وزیر اعظم نے 15 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ نوٹس لیا انہوں نے کہ پیداوار میں کمی کیوں ہے۔ تو اب اگر پیداوار میں کمی ہو گئی ہے تو یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ اس کا مثبت آپ سمجھتے ہیں کوئی رزلٹ آئے گا؟ نہیں جی، اس کو ہم ونڈو ڈریسنگ کہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ زراعت ہمارے اب جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، تو یہ تو صوبوں کو اس کے اوپر رپورٹ دینی چاہیے وزیر اعظم کو، کمیٹی کی بجائے، کہ جی کیا وجوہات ہیں کہ اس میں کوئی اتنی ڈراسٹک کمی ایکسپیکٹڈ ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے بیماری کی پریونشن، کہ آپ پہلے سے پلان کرتے ہیں اور آپ تگڑا کرتے ہیں ایک سیکٹر کو کہ یہ اس کو پریونٹ کرنا ہے۔ ایک ہے جب آپ والی بات کہ جب کمی ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ صرف یہی چیک کر سکتے ہیں کیا وجوہات تھی، اور اگلے سال شاید ہم دیکھیں، لیکن پاکستان میں تو ایک سال بڑا لانگ ٹرم ہے، کس نے دیکھا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کمیٹیاں فیڈرل گورنمنٹ کو بنانی چاہیے، ویسٹ آف ٹائم ہے، صرف دکھانے کی بات ہے۔ اور وزیر اعظم کو اپنی ترجیحات کلیئر کرنی چاہیے، 2-3، اور باقی ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے۔ یہ اتنی کیبنٹ بیٹھی ہے، آپ کے پاس صوبوں کی کیبنٹس ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ڈیلیگیٹ کریں، ٹارگٹس دیں۔ وزیر اعظم کا کام صرف فیصلے کرنا ہے اور اپنی 2-3 فیڈرل لیول کی اچھا سر، ڈیفنس ہے۔ حکومت نے ڈیجیٹل پرائز بانڈ متعارف کرانے کا جو فیصلہ کیا ہے، تو یہ ڈیجیٹل پرائز بانڈ کیا ہے؟ اس سے کیسے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فائدہ کیا ہوگا اس میں، صرف یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی شاید بڑھ جائے۔ پرائز بانڈ بیسیکلی حکومت کا قرض ہے، دیکھیں نا، آپ حکومت کو پیسہ دیتے ہیں، نیشنل سیونگز وغیرہ میں اس پہ سود ملتا ہے، اس پہ کچھ کو انعام مل جاتا ہے، کچھ کو کچھ نہیں ملتا ہے، لیکن وہ ٹریڈ ہوتے رہتے ہیں پرائز بانڈز۔ تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہے، جیسے کمپنیوں کے شیئر ڈیجیٹل ہو گئے ہیں تو پرائز بانڈ بھی ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے؟ اب تو حکومت نے ایک مشیر بھی لگا لی ہے اس کے لیے۔ جی، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو اپنے ریزروز کو ڈیورسیفائی کرتے ہیں، ڈالرز میں نہیں رکھتے، رسک کو کم کرتے ہیں۔ سنگاپور نے بہت سال پہلے 20% ریزروز کو کرپٹو کرنسیز میں رکھا تھا، لیکن یہ ان ملکوں کے لیے ہے میرے حساب سے جن کے پاس سٹیبل ریزروز ہیں اور ان کے پاس رسک لینے کی صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس تو ریزروز ہی 2-3 ماہ کی آپ کی امپورٹ کور دیتے ہیں، تو آئی تھنک اس کے اوپر سٹڈی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کو ایک آپشن کے طور پہ دیکھنا چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ پاکستان کوئی عنقریب اس طرف جائے گا۔ ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ہائی لیول ایک کمیٹی بنائی ہے کہ امریکہ کے ریزروز کو دیکھیں کہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ کیسے الائن کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میرا نہیں خیال کہ ابھی اس پوزیشن میں ہے۔ ہاں، ایک فیوچر کا، کیونکہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نالج اکانومی کی طرف جا رہی ہیں اور کرپٹو کرنسی کی بیکنگ ایسٹس انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، تو اس کو سٹڈی ضرور کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔